تخلیقات عبادت خداوند کو جبرن فرما رہے تھے، اللہ کو آرزو ہوئی کہ کوئی مجھے اختیار سے چاہے، اللہ کو آرزو ہوئی کہ کوئی مجھے اختیار سے چاہے، جان بوجھ کر چاہے، محبت سے ان سے چاہے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک خزانہ خفیہ تھا، ایک بے پناہ اور بے انداز دولت، میں بہت بڑی خوبصورتی تھی۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، میں حسن کامل تھا، میں ایسا خوبصورت تھا کہ ویسا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ کوئی مجھے دیکھے، مجھے چاہے، دل سے چاہے، ان سے چاہے، جبرن نہ چاہے۔ اس لیے میں نے پہلا قانون یہ بنایا کہ میرے خلاف بھی اگر کوئی حضرت انسان جائے گا، اگر کوئی غور و فکر والا مجھے نہیں مانے گا، تو مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں زمین پہ اس کے فضائل میں کوئی کمی نہیں کروں، میں اس کو رزق ویسے ہی دوں گا جیسے باقی ہوئے، میں اپنی اس صفت میں کوئی بخل نہیں داخل ہونے دوں گا، میں انتقام نہیں لوں گا، لوگوں سے روٹی کا انتقام نہیں لوں گا، میں انتقام نہیں لوں گا ان کی پرورش اور نگہداشت میں، ہاں بعد میں دیکھی جائے گی، مگر زمین پہ تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف ہوگا، چاہے وہ مجھے چاہیں، چاہیں وہ مجھے نہ چاہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہیں عقل و شعور اس لیے بخشا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مانو، چاہو تو انکار کر دو، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ میری طلب پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، ما احببت، مجھے اس بات سے انس پیدا ہوا، انورفا، تاکہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق لیعرفونی، میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، اور اگر میری مخلوق مجھے نہ جانے گی تو ٹھیک ہے، I have no problem، مجھے تو اتنے سارے چاہیے ہی نہیں ہے، مجھے تو ایک انسان چاہیے جو زمین و آسمان میں منفرد ہو، جو مجھے صرف ایک دفعہ عقل و شعور استعمال کرے، غور و فکر استعمال کرے، زمانے کو دیکھے، زمین کو دیکھے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو زمین و آسمان کو میرا ذکر کرے اور سوچے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرے اور غور و فکر کے بعد یہ کہے کہ یہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ تو نے یہ غلط نہیں، تو ہے، تو کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے، تو ان سب سے بڑا ہے، سب سے محترم ہے، معتبر ہے، تو اللہ ہے، تو میرا خالق ہے، اور مجھے تجھ سے پیار ہے، ان سے محبت ہے۔ خاتون حضرات، قرآن حکیم میں اللہ نے ڈرایا تو نہیں انسان، جو غور و فکر سے جائے اس کی طرف، اور جو غور و فکر سے نہ جائے۔ ذرا بلائنڈ فیتھ کی تعریف تو دیکھیں، اللہ کیا بلائنڈ فیتھ کی تعریف کر رہا ہے، ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، بدترین جانور میرے، انسان نہیں کہا، بدترین جانور انسانوں میں کچھ جانور ہیں، اور بدترین جانور وہ ہیں جو میری آیات کو اندھوں اور بہروں کی طرح سنتے، جو گونگوں کی طرح، جو میری آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے تک نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا کہ مجھے جاننے والا کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوگا، مجھے جاننے والا ان پڑھ نہیں ہو سکتا، بلائنڈ فیتھ والا نہیں ہو سکتا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، مجھے جاننے والے میرے عالم ہو سکتے ہیں، مجھے جاننے والے سمجھنے اور غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، مجھے جاننے والے گدیوں کی میراث سے نہیں آئیں گے، صاحب میراث ضرور مجھے جانیں گے، مگر اس کے بعد میراث میں پانے والے وہی ہوں گے جن کے بارے میں علامہ فرما گئے ہیں کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمند۔ وہ سوچنے سمجھنے والے بزرگ اولیاء اللہ تعالی کی تمام زندگی میں سے صرف ایک سبق نکلتا ہے، ایک سبق کہ اللہ ترجیح اول ہے۔ اللہ کے بغیر کسی سیکنڈری چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے بغیر کوئی ہستی ہے، انسان، کوئی زمین کی شے۔ کیا عجب بات ہے کہ آپ اللہ کے قانون کی بجائے ہندوانہ قانون پہ عمل درآمد فرما رہے ہو۔ عجیب بات نہیں ہے کہ ساری ابتدائی حیات میں کریئر سیکنگ ہو رہی ہے، ایجوکیشن ہو رہی ہے، کریئر بنایا جا رہا ہے، بیوی بچے آ رہے ہیں، جابز ہو رہے ہیں، کیلبر بلٹ ہو رہا ہے، آفیسز طلب کیے جا رہے ہیں، حکومتوں کی انتہا کی چاہت ہو رہی ہے۔ اینڈ ویئر لائز دی گاڈ، ویئر لائز دی گاڈ؟ جب 55 برس کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، دانت نہیں رہے، کان نہیں رہے، سماعت نہیں رہی، آنکھ نہیں رہی، ساؤنڈز ٹیسٹ، ساؤنڈز ٹیتھ، ساؤنڈز ایوری تھنگ، اندھا بابا اب اللہ کو پلٹ رہا ہے۔ بھئی اتنی ایک گھٹیا سی چیز دنیا تمہیں کہہ رہی ہے، دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر نو مور نیڈڈ۔ بڑے میاں 55 پہ ریٹائرمنٹ لے لو، 60 پہلے کیوں دنیا ریٹائر کرتی ہے؟ آخر دنیا کے محکمے آپ کو کیوں ریٹائر کرتے ہیں؟ بوڑھا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے۔ اب یاداشت وہ نہیں رہی، اب فوجی جرنل زبردستی آئیں تو آئیں، ورنہ ریٹائرمنٹ کے رول لاگو ہو جاتے ہیں۔ یاداشت نہیں رہی، عقل نہیں رہی، خبت ہو گئی ہے۔ بڑے میاں الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ اب یہ الٹی سیدھی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس کو بند کرنا اور ٹی وی بند کر لیں، ہم تو دکھائیں گے تماشا سے۔ یہ عقل کی کمزوری کے نشان ہے۔ عقل ناقص ہو جائے تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس نکلتی ہیں۔ پھر جب آپ اتنے ناقص ہو گئے تو اب آپ اللہ کو آ رہے ہیں۔ اللہ تو بڑا غیرت مند ہے۔ یہ طریقہ تو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ ہندوؤں نے لائف کو 100 برس کا معنی 4 آشرم میں تقسیم کیا۔ میں آپ کو آشرم بتا رہا ہوں، دیکھیے ذرا ہماری زندگی ہندوؤں کے آشرم کی طرح نہیں ہے۔ پہلا آشرم ہے برہمچری آشرم، 25 برس نوجوان لڑکا پڑھے گا، سیکھے گا، پھر شروع ہوا گھرستھ آشرم، اب شادی کرے گا، بیوی بچے ہوں گے، آئلی زندگی گزارے گا، روٹی کمائے گا۔ اب اس کو چاہیے آگے بڑھ کے حکومت طلب کرے، پریزیڈنسی طلب کرے، ناظمیت طلب کرے۔ اب ہوا گھرب آشرم، پاورفل آشرم۔ جب 75 برس کا ہو جائے تو وداعی آشرم۔ خواتین و حضرات ذرا زندگیاں دیکھ لیجئے، غور کیجئے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے، کیا ہم اللہ اور رسول کا قرینہ اپنا رہے ہیں یا ہندوؤں کے آشرم ہم میں تقسیم ہوئے جا رہے ہیں؟ خداوند کریم بہت برا مناتا ہے اس طرز فکر کو۔ آپ غور نہ کرو گے تو یہی حال ہوگا آپ کا، امت مسلمہ کا۔ زوال ملت اسلام کو کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے ان لوگوں کے جو اپنی ترجیحات کو درست کریں گے۔ مدینے مسجد نبوی میں ایک صحابی نے کچھ گلی سے، حکم تھا صدقات کا، گلی سے اڑے کھجوریں لٹکا دی مسجد نبوی کے کنارے، گلی سڑی کھجوریں لٹکا دی صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر۔ اللہ نے وہ دیکھی، اللہ کو غضب آیا، قرآن کی آیت اتری کہ بھلے مسلمان ہو تم، کیا خوبی ہے تمہارے دین کی کہ اپنے لیے دنیا کی بہترین چیزیں چنتے ہو، خوبصورت ترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہو۔ جب مجھے دینے کا خیال آیا تو یہ گلی سڑی کھجوریں، یہ گلی سڑی کھجوریں، یہ بدترین تحفہ مجھے آ رہا ہے، اور جو بہترین چیز ہے وہ رسم و رواج پہ جا رہی ہے، اپنے گھروں کے لیے جا رہی ہے۔ با خدا کو غیرت آئی، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے
وہ خدا کہتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، تم غریب ہو، فقیر ہو، مساکین ہو، تم سب مانگنے والے ہو، کیا خوب ہے پہ اپنے آقا کو وہ کھجوریں پیش کر رہے ہو۔ خواتین حضرات، یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے، گلی سڑی زندگیاں اللہ کو پیش کرتے، لوٹا اٹھایا نہیں جاتا بڑے میاں سے اور اللہ کی عبادت کے لیے چلے ہیں، مصلی لپیٹا نہیں جاتا اور عبادت کی کوشش کریں، سیدھے چل نہیں رہے۔ جب نفس توانا تھا، جب نفس خراب کار قوت میں تھا، تب آپ کو اللہ کا خیال نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں رسم و رواج کے طور پہ خیرات خانے بھی کھول رکھے، جو بانٹتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، مجالس میں ذکر تکبرات بھی ہے کہ دیکھو ہمیں کیا کمی ہے، ادھر پیسے کمائے ادھر تقسیم کی۔ یہ ایٹیچیوڈ خدا تک نہیں پہنچاتا، ان میں سے کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ سب سے واحد چیز، پہلی چیز جو اللہ تک پہنچاتی وہ انس ہے، محبت ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی میں اس محبت کا ایک ذرہ بھی محسوس کیا؟ آپ دیکھو وہ محبت کیا چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 چیزیں ہیں جن پہ اللہ نے دوزخ حرام کر دی، اور ان 8 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا اس پہ ہمیشہ کے لیے میں نے نار دوزخ حرام کر دی۔ خواتین و حضرات، کتنا ہم روتے ہیں، بات بے بات روتے ہیں، بہانے ڈال کے روتے ہیں، نفس ہمیں بار بار رلاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے ایک آنسو نکالنا مشکل ہے؟ ایک آنسو خالص اس کی محبت میں، انس۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے تم نے کیا خوف خدا کرنا۔ تقویٰ کی بڑی غلط وضاحت کی جاتی۔ کون ہے ہم میں سے، کون ہے جس کے رات گھر تھنے دار آ جائے اور کہے صبح تھانے میں طلب کیا گیا ہے؟ کون ہے جو رات آرام سے سو سکے اس گھبراہٹ میں؟ جانے کیا بات ہے، جانے کیا پرابلم، جانے کس لیے بلایا ہے۔ آپ کو اس اذیت سے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ آپ نے خوف خدا معمولی سمجھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ سکون سے زندگی بسر کریں گے، آرام سے نیند لیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ خدا کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو اپنے خوف سے ڈرائے، بلکہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج نپٹا لو۔ وہ بھی جانتا ہے کہ بڑے کام ہیں آپ کو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج نپٹا لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے، جیسے محبت سے بزرگوں کا ذکر کرتے، ماؤں کا ذکر کرتے، باپ دادا کا ذکر کرتے، پرکھوں کا ذکر کرتے ہو، اتنی محبت کہ ان کے نام آج بھی آپ کے ناموں کے ساتھ لگے ہیں، ان کی نسبتوں سے آپ پہچانے جاتے ہو، ان کی قبروں پہ جاتے ہو، ان کو زندہ بھی چاہتے تھے، مرنے کے بعد بھی چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ ترجیح اول ہے، آپ خالق کو مخلوق سے کمتر نہیں چاہ سکتے، وہ دینے والا ہے۔ یہ جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو اس کا دینے والا وہ ہے، چھیننے والا وہ ہے، اس کو چھوٹی حیثیت پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا او اشد ذکرا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو، مجھے معلوم ہو کہ تم اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے انس رکھتے ہو، مجھ سے پیار رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سب سے اگر خدا کسی کو نہیں ملتا تو صرف ایک وجہ سے نہیں ملتا،
No prime minister would sit on a peon's chair. یہ یاد رکھو، کوئی بادشاہ مملکت کسی غلام کی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ وہ آقا کل ہے، خالق کل ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ آپ اپنے سینے میں اس کی مخلوق کو اس سے زیادہ وقت اور برتری دو؟ زندگی وہ دیتا ہے، اول سانس وہ دیتا ہے، آخری سانس وہ دیتا ہے، رزق وہ دیتا ہے، رشتے ناطے وہ تخلیق کرتا ہے، سفر وہ عطا کرتا ہے، مقام وہ عطا کرتا ہے، زندگی اور صحت وہ عطا کرتا ہے، نرز وہ دیتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، عزت وہ دیتا ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ تم پھر کسی اور کو اس سے زیادہ کیسے چاہ سکتے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے، آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ اصل مذہب ہے۔ عبادات مذہب نہیں ہے، علم مذہب ہے۔ عبادات اس کی شک ضرورت ہے، عبادات معاشرتی ضرورت، اللہ کے نظام کی ضرورت ہے، آپ کی ذاتی زندگی کی ضرورت ہے، مگر اللہ کو ان عبادات سے کتنا سروکار ہے۔ بار بار اللہ نے قرآن حکیم میں کہا تمہاری قربانیوں کا گوشت مجھے نہیں پہنچتا، تمہاری عبادتوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، مجھے تو فائدہ ہے اگر مجھے غرض ہے تو تمہاری نیت سے ہے، تمہارے خیال سے ہے، تمہارے علم اور معرفت سے ہے۔ کون ہے جو مسلمان پیدا ہوا اور اسے عبادات کا نا علم ہو اور وہ نہ پڑھنے کی کوشش کرے؟ مگر کیوں پھر سارے مسلمان جو بچپن سے نماز پڑھتے چلے آئے ہیں سارے آخر میں خدا شناس کیوں نہیں ہو جاتے؟ چھوٹی سی یونیورسٹی میں ایف اے سے شروع کرو تو پی ایچ ڈی تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کے حضور، اللہ کے مذہب پہ چلتے ہوئے کیوں ہے اہل مسلمان ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں وہی ختم کرتے ہیں؟ 5 نماز سے شروع کی، آخرت تک بابا وہی فوت ہوئے۔ یہ اچھی زندگی ہوگی مگر عقل والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں یہ تصوف کو غیر معمولی چیز نہیں ہے، یہ علم و محبت کی پی ایچ ڈی ہے، یہ پروگرس ہے۔ وہی لوگ جو قرآن کی زبان میں اولیاء کہلاتے ہیں، صدیقین کہلاتے ہیں، سابقون کہلاتے ہیں، ان کا نام کسی دوسری زبان میں صوفیاء پڑ گیا ہے۔ یہ وہی ہے، یہ کوئی نرالے نہیں ہے، بلکہ احتراماً آپ لوگوں کو صوفیاء کہہ لیتے ہیں، مگر ان کا وصف کیا ہے؟ کرامت؟ not at all۔ ان کا وصف یہ نہیں، ان کی بزرگی کے درجات یہ نہیں ہے۔ اللہ نے بزرگی اور درجات عالیہ کا صرف ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے، وَنَرْفَعُ دَرَجَاتًا مِن نَشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا۔ خاتون و حضرات، اس میں عبادات نہیں مینشن ہوئی، تہجد نہیں مینشن ہوئی، روزے نہیں مینشن ہوئے، اس میں صرف علم مینشن ہوا ہے۔ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٌ مِّن نَشَاءُ، کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اور خاتون و حضرات، اور یہ علمی تشخص، یہ علمی پہچان، یہی آپ کو وہ کرائیٹیریا دے گی۔ جب اللہ کو آپ ترجیح اول مان لیتے ہو تو تمام مذہب کی ترجیحات مرتب ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے دل سے کہہ دو، اپنے خیال سے کہہ دو کہ میں زندگی میں اللہ کو ترجیح اول مانوں گا، میں اسی کے خیال سے زندگی گزاروں گا، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کا آپ سے جھگڑا ختم ہو جاتا۔ پھر آپ کو اللہ بیماریاں نہیں دے سکتا۔ آپ نے اللہ کو چاہ لیا ہے، جو نعمت اس نے آپ کو عطا کی تھی، جو دولت عقل اس نے آپ کو عطا کی تھی، جس کی سوچوں کی وجہ سے آپ اسے کہہ دیتے ہو کیا ہے پروردگار عالم، میں نے سوچا، میں نے غور و فکر کیا، تو کائنات کی،
میرے دل کی، میرے آقا کی ترجیح اول ہے، اور میں کسی چیز کو بھی تجھ پہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ کا خدا سے جھگڑا ختم ہو جاتا، خدا سے معاملہ درست ہو جاتا۔ اب وہی عقل نیچے اترے گی اور زندگی کے معاملات طے کرے گی، وہی عقل آپ کو بزنس کا شعور دے گی۔